بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم بابرکت نام سے آغاز کرتے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے۔ ہمارا بخاری شریف کا درس چل رہا تھا۔ اس سے قبل ہم نے نبی رحمت رسول محتشم حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 68 حدیث مبارکہ جو بخاری شریف کے اندر نقل کی گئی ہیں وہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج اسے آگے پڑھنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث نمبر 69 وہ کیا ہے۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا۔ حدیث نمبر 69 حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسان احکام بیان کرو، مشکل احکام بیان نہ کرو۔ وبشروا ولا تنفروا، اور لوگوں کو خوشخبری سناؤ اور لوگوں کو متنفر نہ کرو۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں لوگوں کے لیے آسان احکام بیان کرنے چاہیے۔ اس سے ملتی جلتی ایک اور حدیث مبارکہ سنیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو تخفیف کے ساتھ نماز پڑھائے، کیونکہ ان نمازیوں میں کمزور، بوڑھے اور بیمار بھی ہوتے ہیں۔ اور جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز پڑھے تو جتنی چاہے لمبی نماز پڑھے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں بھی آیا کہ لوگوں کو جب نماز پڑھائے تو ہلکی، زیادہ لمبی قرات والی نہ ہو، کیونکہ بیمار بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں اور کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اگر ان پہ وہ مشکل ہوئی تو وہ لوگ نماز دوبارہ پڑھنے نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے فرمایا آسان احکام بیان کرو، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، مشکل پیدا نہ کرو، اور لوگوں کو خوشخبری سناؤ اور لوگوں کو متنفر نہ کرو، اپنے آپ سے دور نہ کرو، نماز سے دور نہ کرو، عبادات سے دور نہ کرو۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں اور انہیں خوشخبری سنایا کریں اور ان کے درمیان تفرقہ پیدا نہ کیا کریں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 69 تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں بخاری شریف کی حدیث نمبر 70 وہ کیا ہے۔ ان ابی وائل قال کان عبد اللہ یذکر الناس فی کل خمیس۔ حدیث نمبر 70 حضرت سیدنا ابی وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لوگوں کو ہر جمعرات نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ فقال له رجل یا ابا عبد الرحمن لا وددت انک ذکرتنا کل یوم۔ تو ایک آدمی نے ان سے عرض کی کہ اے ابو عبد الرحمن، میرا دل کرتا ہے کہ آپ ہمیں ہر روز نصیحت فرمایا کریں۔ قال اما انہ یمنعنی من ذلک انی اکرہ ان املکم۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے فرمایا کہ مجھے جو چیز اس بات سے منع کرتی ہے، یعنی روز نصیحت کرنے سے مجھے جو چیز منع کرتی ہے وہ یہ ہے کہ میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ میں تمہیں اکتاہٹ میں مبتلا کر دوں۔ وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يَتَخَوَّلُنَا بِهَا مَخَافَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں تمہاری اسی طرح حفاظت اور رعایت کرتا ہوں کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری حفاظت اور رعایت فرمایا کرتے تھے، ہماری اکتاہٹ کو ناپسند کرنے کی وجہ سے۔ اس حدیث مبارکہ میں ایک تو یہ بات آئی کہ جناب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت فرمانے کے لیے ایک دن مقرر کیا ہوا تھا اور وہ جمعرات کا دن تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عبادات کے لیے، محفل میلاد کے لیے، ختم پاک کے لیے کوئی دن مقرر کر لینا یہ بالکل جائز ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے، یہ جو دن مقرر کیا جاتا ہے یہ عرفی ہے، شرعی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ اصالہ ثواب کے لیے کل خانی کا ختم دوسرے دن رکھتا ہے
تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تیسرے چوتھے دن ایصال ثواب نہیں کر سکتا، بلکہ یہ دن مقرر کرنا عرفی ہے ہماری سہولت کے لیے، جیسے ہم نے نمازوں کے وقت مقرر کیے ہوئے ہیں، تو اسی طرح ہم ایصال ثواب کے لیے بھی وقت مقرر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح 40ویں کے لیے، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اسی طرح حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے ختم پاک کے لیے، آپ کے ایصال ثواب کے لیے بھی ہم جو دن مقرر کرتے ہیں تو وہ عرفی دن ہے، یعنی ہم 11ویں شریف کو ان کا ختم دلاتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ 12ویں کو، 13ویں کو یا 14ویں تاریخ کو یا کسی اور تاریخ میں ہم ایصال ثواب نہیں کر سکتے، بلکہ ہر وقت جس ٹائم بھی آپ ایصال ثواب کریں، ایصال ثواب پہنچتا ہے۔ تو لہٰذا اس سے ہمیں ایک تو یہ بات معلوم ہوگی کہ دن مقرر کرنا یہ جائز ہے اور یہ عرفی ہے، اور دوسرا یہ معلوم ہوا کہ ہمیں سامنے کی کراہت کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہم لمبا بیان کرتے جائیں، لمبی تقریر کرتے جائیں، اور سامنے والا، سننے والا جو ہے وہ اکتا جائے اور دوسری مرتبہ دین کے احکام سننے کے لیے تیار نہ ہو۔ تو لہٰذا مبلغین کو بھی چاہیے کہ سامنے کی اکتاہٹ کا خیال کرتے ہوئے اتنے ہی احکام بیان کریں جتنے پر وہ آسانی کے ساتھ عمل بھی کر سکیں اور یاد بھی کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔